بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام ہے، ان سے ملاقات تو کروائی نہیں گئی۔ عمران خان صاحب کی بہنیں گئی تھیں ملنے کے لیے، چکری پہ ڈرامہ لگایا گیا، وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو گاڑیوں سے اتار کر اکیلا کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوشش کرتی ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھتی ہیں، لیکن وہاں روک دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بہنیں پہلے جہاں تک پہنچتی تھیں وہاں تک بھی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ سختی جو ہے وہ ریاست کر رہی ہے۔ ہارڈ سٹیٹ شاید اسی کو کہتے ہیں کہ ایک قیدی سے اس کے تمام حقوق چھین لیے جائیں۔ نارملائز کی جا رہی ہیں چیزیں پاکستان میں۔ عاصم منیر صاحب کا رجیم جو ہے وہ انسانی حقوق کی دو الگ الگ ڈیفینیشنز رکھتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا آپ کسی بھی نوعیت میں کسی بھی طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوں گے، ادروائز آپ کے لیے ایک نارمل پاکستان ہے۔ لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لہذا پاکستان کی بڑی تعداد سے یہ لڑائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت بھی نہیں چل رہی، حالات بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید گہرائی میں گرتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جناب عمران خان صاحب کی بہنیں گئیں، انہیں نہیں ملنے دیا گیا، لیکن بشرا بی بی کی فیملی کی 2-3 ہفتوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور انہیں ملوا دیا جاتا ہے ان کی فیملی سے۔ تو بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے سے جو پیغام باہر آیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی اور پھر بشرا بی بی کی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ٹیسٹ جو ہوئے ہیں ان کے رزلٹس نہیں دیے گئے، آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ سیریس ہے، اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور ان کی آنکھ کا بہتر علاج ہو تاکہ وہ ٹھیک ہو سکیں۔ اور انہیں کچھ بات کے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں شکوک و شبہات بھی ہیں کہ انہیں ان کے ٹیسٹ نہیں دیے جا رہے، اور جو ٹیسٹ ہیں وہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیے گئے۔ یعنی جو میڈیکل رپورٹ آئی عمران خان صاحب کی، وہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق مکمل نہیں ہے۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ نامکمل رپورٹ ہے اور اس میں ساری چیزیں نہیں بتائی گئی۔ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ مجھے میرے ڈاکٹرز عاصم یوسف اور فیصل سلطان تک فوری طور پر رسائی دی جائے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے جو بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے سے باہر آیا، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو ان کی فیملی سے ملوانا یا ان کے ذاتی معالجین سے ملوانا یہ اس وقت حکومت کی پریورٹی نہیں ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ میکسیمم چیزوں کو چھپایا جائے۔ دیکھیں، اگر تو عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کا ہی معاملہ ہے نا، تو پھر ملاقات کروا دینی چاہیے تھی کم سے کم عمران خان صاحب کے ڈاکٹر سے، کیونکہ جو ڈاکٹرز والا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل بات آ کر باہر کرتے نہیں ہیں۔ یعنی محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو دباؤ تو ان پہ ہے، پاکستان کے اندر سے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو رستے پاکستان تحریک انصاف نے روکا اس سے حکومت پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، اس سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر دباؤ ہے۔ چند ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چند ہزار لوگ کوئی انقلاب تو نہیں لے آئیں گے پاکستان میں۔ ہاں، جو رستے یہ بند کریں گے اس کے بعد انہی پر دباؤ آئے گا۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یا تو پورا پاکستان نکل آتا نا، پنجاب کے رستے اگر بند کر پائے پاکستان تحریک انصاف تو پھر دباؤ حکومت کے اوپر آئے گا۔ سندھ کے رستے اگر بند کر پائے پاکستان تحریک انصاف، اور بلوچستان کے رستے بند کر پائے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے رستے بند کر پائے، تو یہ حکومت کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ آئے گا۔ خیبر پختونخوا کے رستے اگر یہ بند کریں گے تو پھر اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا نا۔ دیکھیں، وہاں پہ تو فری ہینڈ ہے، آپ 10 لوگ بھی جا کے رستہ بند کر سکتے ہیں، پولیس آپ کو ڈنڈا نہیں مار سکتی، جا کر آپ بیٹھ جائیں سڑک کے اوپر۔ تو وہ چند ہزار لوگ ہیں، ان سے کوئی انقلاب نہیں آ رہا۔ یہ ٹائم بہت ضائع کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ جس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو، اس وقت یہ ریلیاں اور جلسے جلوسوں کی بجائے گلی محلوں کے اندر ان کو باقاعدہ ممبرشپ کرنی چاہیے تھی، پوری ایک تیاری کر کے میدان میں آنا چاہیے تھا، جس کو سائنٹیفکلی ایک تیاری ہوتی ہے ایک تحریک کی۔ وہ تیاری نہیں کر پائی پاکستان تحریک انصاف۔ اب وہ ان کی شاید سوچ کچھ اور ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی میریکل ہو جائے گا اور پورے پاکستانی خود ہی نکل آئیں گے۔ ایک دن نکلیں گے تو صحیح پاکستانی اس نظام کے خلاف، آج نہیں نکلیں گے، کل نہیں نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، ایک دن نکلیں گے ضرور، لیکن کب نکلیں گے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کوشش ابھی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ جو رستے بند ہیں، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ رستے کھولنے ہیں یا بند رکھنے ہیں، نہ کسی کا کوئی موقف سامنے آ رہا ہے کہ یہ کب تک بند رکھنے ہیں۔ جن لوگوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں وہ تو بڑی جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ خرم ذیشان صاحب ہیں، ان کے علاوہ ایک جو ہے وہ شاہد خٹک بھی گئے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی گئے ہوئے ہیں۔ اب حالانکہ رستے پہلے بند ہو گئے تھے، رستے خالد خورشید نے اور بند کیے تھے یوتھ ونگ کے ذریعے سے، خرم ذیشان نے بند کیا خوشحال گڑھ والا رستہ، ایک اور رستہ بھی،
اور اسی طرح جو ہے وہ احمد خان نیازی ہیں، عمران خان صاحب کے عزیز، جو ان کی سیکیورٹی میں بھی آپ کو آگے آگے دکھائی دیتے تھے، وہ احمد نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی رستہ سوابی میں وہ بیٹھے ہوئے. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ چاہیے، عمران خان کو رہا کروائیں گے. وہ تعداد ویسے بڑھ نہیں رہی، اور نہ کوئی ان دھرنوں کو اون کر رہا ہے نہ ڈس اون کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک عجیب و غریب حرکت ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ لاجز میں یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، وہ ان دھرنوں کو اہمیت دے رہے ہیں. اچھا، ایک بین الاقوامی دباؤ بھی ہے. انٹرنیشنلی لوگوں کو عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کی بینائی جانے کے حوالے سے کافی فکر ہے، اور اس کے بعد بین الاقوامی دباؤ آیا تو محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو سارا الزام ہے اور مدعا وہ اٹھا کے علیمہ خانم پہ ڈال دیا. دیکھیں نا، عمران خان کی آنکھ خراب ہوئی تو علیمہ خانم نے تو نہیں کی. سوال یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی جو خرابی ہوئی، جسے زیادہ تر تو ٹاؤٹس نے کہا کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی میں ابصار عالم کو سن رہا تھا، ابصار عالم صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی، وہ ہے ہی نہیں. باقی لوگ بھی 85% کہہ رہے تھے، اور یہی وہ ذرائع ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس سے یا وہاں سے کہیں سے خبریں نکال کے MI سے ISI سے کہیں نہ کہیں سے دے دیتے ہیں، اور حکومت کے ذرائع بھی انہی کے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے نا کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ کیا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے حوالے سے. تو یہ جنہوں نے کیا ان کے اوپر آپ پیکا کا مقدمہ درج کر لیں، آپ پوچھ لیں ان سے انہوں نے کیوں کیا. یہ رپورٹ تو خود ڈاکٹروں نے لکھی تھی، پہلے والی بھی اور دوسری والی بھی ڈاکٹروں نے لکھی ہے. پہلی رپورٹ بھی نامکمل تھی، دوسری رپورٹ بھی نامکمل ہے. اب جناب ہوا کیا تھا، یہ اصل کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ محسن نقوی اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا کچھ علیمہ خان پہ ڈال رہے ہیں. علیمہ خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا بھائی ہے عمران خان، اور وہ اپنے بھائی کو نکالنے کے لیے ساری کوشش کریں گی، اور اس کے علاوہ ان سے ملنے کی بھی کوشش کریں گی، اور اپنے بھائی کا علاج کروانے کی بھی کوشش کریں گی. ان کی بینائی جا رہی ہے. اب اس میں محسن نقوی نے یہ کہا، کلیم ان کا یہ ہے کہ عمران خان کے کزن قاسم زمان اور بیرسٹر گور کو کہا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر معائنے کے دوران وہ دیکھ لیں. دیکھیں، بیرسٹر گور تو ڈاکٹر نہیں ہے، نہ ہی قاسم زمان ڈاکٹر ہے.